عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو عنوان ہے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے سخاوت کی فضیلت۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ سب جو طلبہ ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سخاوت کے معنی اور مفہوم کو جان سکیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سخاوت کے فضائل بھی جان سکیں گے کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سخاوت کی جو ضد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بخل، اور ہم بخل کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں بھی آپ آگاہ ہوں گے، اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کس طرح ترغیب دی گئی ہے اسلام میں، اور ہمیں کس طرح دوسرے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ مالی ہو یا کسی بھی قسم کی مدد ہو، وہ کس طرح ہم کرتے ہیں، اور یتیموں بیواؤں کو کس طرح سرپرستی کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ معاشرے کی فلاح بہبود کے لیے، معاشرے کے امن کے لیے، سکون کے لیے سخاوت جیسی صفت جو ہے اس کو کس طرح اپنا سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اس کو اپنا کر ہم معاشرے میں بھی معاشرے کو بھی خوشحال معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب سے پہلے اس کی بچوں ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ سخاوت کا مفہوم کیا ہے۔ سخاوت سے مراد ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ضرورت مندوں کی اس طرح مدد کرنا کہ نہ تو کسی بدلے کی امید رکھی جائے اور نہ شہرت و ناموری مقصود ہو۔ یعنی سخاوت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کی مدد کی جائے، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی شہرت نہ ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ اس میں ہے کہ غریبوں اور نادار لوگوں کی بھی مالی مدد کرنا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، یتیموں مسکینوں کی اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، اور مریضوں کا علاج کرنا، اور رفع عامہ کا کام وغیرہ، یہ تمام چیزیں سخاوت میں شامل ہیں۔ یہ سب کام اگر بغیر کسی غرض یا دنیاوی فائدے کے کیے جائیں تو سخاوت میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی شہرت کے لیے، آپ کسی دکھاوے کے غرض سے نہ کریں تو یہ تمام جو کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ سخاوت میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ایسا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو یہ تمام کام سر انجام دیتا ہے اس کو سخی کہتے ہیں۔ اب جب ہم سخاوت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو بچوں، سخاوت کی ضد جو ہوتی ہے وہ بخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بخل ہم کس کو کہتے ہیں؟ کنجوس کو کہتے ہیں۔ اور بخیل انسان جو دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اپنے مال وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مختلف سورہ کے ترجمہ کی آیات میں بھی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، بلکہ وہ اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب سخاوت کی ضد ہوتی ہے بخل، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو مال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا لوگوں کو مال دیا ہے، وہ اس مال میں سے زکوٰۃ نکال کر یا اس میں سے دوسرے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کریں اور ضرورتوں پر خرچ کریں، اور نہ ہی دوسرے ضرورت مندوں کی مدد کریں، یعنی کہ وہ ایسا کوئی کام سر انجام نہیں دیتے جس میں دوسروں کی بھلائی ہو سکے۔ بس مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، بلکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا یہ مال قیامت کے دن ان کے لیے ایندھن یعنی آگ بنے گا۔ ایسا کہیں خرچ کرنے سے کم نہ ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں پہ وہ خرچ کریں گے، دوسرے ضرورت مندوں پہ خرچ کریں گے تو ان کا مال کم ہو جائے گا، اور ایسے انسان کو اس عمل کو بخل کہتے ہیں، اور ایسے انسان کو بخیل یعنی کنجوس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ سخاوت کے معنی کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دوسرے ضرورت مندوں کی مدد کرنا،
کسی بھی بدلے کی امید نہ رکھنا، نہ ہی شہرت کی، نہ ہی کسی اور قسم کی بھی امید رکھنا کہ وہ واپس کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں فی سبیل اللہ لوگوں پر خرچ کرنا، لوگوں کے کام آنا اور لوگوں کی مدد کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ اور سخاوت کی ہی ضد ہوتی ہے بخل ہوتا ہے، جس میں ہم مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، دوسروں پر خرچ نہیں کرتے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، ان کے کام نہیں آتے، اور اس کو بخل کہتے ہیں۔ اور ایسے انسان جو ایسا عمل کو کرتا ہے اس کو بخیل اور کنجوس کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا ہے سخاوت کا مفہوم۔ اب ہم پڑھیں گے سخاوت کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں یہ بھی پڑھیں گے کہ بخل کی کس طرح مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اخلاق حسنہ اختیار کرے اور برے اخلاق سے بچے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات بتائے ہیں، جو تعلیمات بتائے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق پہ بھی، حسن اخلاق و برے اخلاق سے بچنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ انہی اخلاق حسنہ سے میں ایک صفت سخاوت کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، جس سے مال بھی بڑھتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور ہماری برکت ہوتی ہے، جس سے مال بڑھتا ہے۔ اور یہ مال کی ایک زکوٰۃ بھی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک، جیسے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہوتی ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ ہے جو ہم مال میں سے نکال کے دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے مال کی زکوٰۃ ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ترجمہ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال عطا کیا ہے، کیونکہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی سر انجام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان پر حکمت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مال دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں پہ بھی خرچ کرے، دوسروں کی ضرورت ہے تو ان ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ قرآن مجید کی ایک اور دوسری جگہ میں بھی آپ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، جس کا ترجمہ ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی نیک نیت اور خلوص سے اچھا قرض دے تو وہ اس کے اس سے دگنا عطا کر دے، اور اس سے کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ میں خوشخبری بھی دیتا ہے کہ یہ خرچ کرنا ان کو دنیا میں بھی دگنا کر کے لوٹایا جائے گا، اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ یعنی اگر آپ دنیا میں کسی کے پہ خرچ کرتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا آپ کو اجر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ اب سخاوت کے بارے میں یہ ہم نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اسی طرح سخاوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ترمذی شریف کی جو حدیث ہے اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سخی لوگ پسند ہیں اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بخل اور کنجوس کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ نہ تو وہ فضول خرچی کو پسند کیا گیا ہے اور نہ ہی بخل کو، یعنی اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بہت زیادہ آپ بخل بھی نہ کریں، اور کنجوسی کو بھی روکا گیا، منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا گیا بخیل شخص کا تنگ دل ہوتا ہے اور وہ مال و دولت جمع کرنے کے دھن میں لگا رہتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں وہ اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کے لیے تنگ دستی جمع کر رہا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پائے گا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود نہ تو وہ اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے، نہ دوسرے لوگوں پر۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں کیا بتایا گیا کہ جو بخل انسان ہوتا ہے وہ نہ اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے، نہ دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور وہ جو مال جمع کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، لیکن وہ اس کا مال ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بنے گا۔ اب قرآن مجید کی ایک اور سورہ کا ترجمہ ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے اور یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب اس میں کہا گیا ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے سمجھتا ہے کہ اسے گن گن کے رکھتا ہے اور یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، بلکہ اس کے پاس یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ ضرور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اسی طرح حدیث شریف کے متعدد جگہوں میں سخاوت کی فضیلت اور بخل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات مت روکو ورنہ تمہارے رزق بھی روکا جائے گا، یعنی کہ اگر تم کسی کی خیرات روکتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم اپنے ذریعے سے تمہارے رزق بھی روک سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب صرف بدنی عبادات سے نہیں حاصل ہوتا، بلکہ اس کے لیے مالی عبادات کرنا بھی ضروری ہے۔ مال کو اپنی جائز ضروریات کی زندگی، اپنے اہل و عیال اور دیگر مستحقین پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جمع کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ کیا چیز؟ مال۔ اب وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف بدنی عبادات یعنی کہ مال، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرو، دوسروں کی بھی جائز ضروریات کو پورا کریں اور اپنے اہل و عیال میں مستحقین ہوں، یتیم ہوں، بیواؤں ہوں، ان پر خرچ کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اس طرح جب آپ ان پر اپنا مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے اور دے گا۔ دیگر تمام اخلاق حسنہ کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ خود ساری زندگی سادگی سے گزاری، مگر دوسروں کی مدد کی اور اطاعت کے ساتھ عادت ایسی تھی کہ بادشاہی میں بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ مال پاس ہوتا تو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 اشرفیاں جمع ہوگیں، 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کر دی اور 2 بچ گئیں۔ ان 2 اشرفیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات جو تھی وہ نیند نہ آئی۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا معمولی سی بات ہے، صبح خیرات کر دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمیرہ، کیا معلوم کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا یا نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سخاوت کی ایسی مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 اشرفیاں تھیں جو آپ نے 2 خرچ کر لیں اور 2 رہ گئیں، تو جب ان کو نیند نہ آئے رات کو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صبح اٹھ کے یہ خیرات دے دیجیے گا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا پتہ مجھے صبح تک زندہ رہوں گا بھی یا نہیں۔ اس طرح بچوں جب ہم سخی ہوتے ہیں تو اس کے بہت سخاوت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سخی کو دوست رکھتا ہے اور اس کے لیے قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دوسروں پر خرچ کر کے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ سخی قلبی سکون حاصل کر سکتے ہیں اور بخل اور کنجوسی کے انجام سے بھی بچ سکتے ہیں۔ شکر کی عادت پختہ ہو جاتی ہے اور غرور، تکبر اور مال کی محبت سے بچ جاتا ہے انسان۔ ہم نے بچوں پڑھا ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے سخاوت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف سورہ میں جن کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور بار بار منع فرمایا ہے کہ اپنا مال جمع کر کے مت رکھو، کیونکہ یہی مال قیامت کے دن تمہارے لیے عذاب ہوگا، آگ ہوگی۔ اس مال کو لوگوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرو تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے، لوگ اپنے جو لوگوں کی مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو دوسروں میں بانٹے، اور اس طرح مال میں بھی برکت ہوتی ہے، مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مختلف سخاوت کے فائدے بھی ہیں۔ اس سے ضرورت مندوں کی بہت سارے بچوں مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور معاشرے میں امن و سکون بحال ہوتا ہے، معاشرے میں لوگوں میں محبت و پیار کا جذبہ ابھرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سخی کو دوست رکھتا ہے اور سخی کو سخاوت کرنے والے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی نکال کر ان پہ خرچ کریں تاکہ ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں، ان کے بھی مسئلے مسائل جو ہیں، مشکلات جو ہیں وہ بھی ختم ہو سکیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بہت زیادہ بخل بھی اور کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی منع فرمایا ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کو بھی فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ ہے، یعنی کہ دوست نہیں ہے، اور بہت زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اعتدال اور میانہ روی سے کو اختیار کرنا چاہیے، اور تاکہ دوسروں میں بھی خرچ ہو سکیں، آپ کا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو سکے، اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کر کے دوسروں کی
بہت ساری مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ سو بچوں، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے ہر چیز کی، بدن کی جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے، روزہ ہوتی ہے، اسی طرح ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ہمارے مال میں سے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس سے ہمارے مال میں برکت آتی ہے، برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیاب کرتا ہے، اور ہمیں نہ صرف دنیا میں اس کا اجر ملتا ہے بلکہ اس کا آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی ساتھ اپنی زکوٰۃ کو دیں، دوسروں میں بانٹیں، دوسروں کے لیے اپنی جہاں پہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی دوسروں کی، وہاں پہ اپنا مال خرچ کریں۔ تو اس طرح خرچ کرنے سے دنیا میں بھی ہمارا جو مال اگنا وہ دگنا ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ سو ہر دنیا میں اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کے لیے تنگدستی جمع کر رہا ہوتا ہے۔ جو بخیل ہوتا ہے، بخل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پائے گا، اور وہ اپنے لیے ایک جہنم کی آگ تیار کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا یہ مال اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا۔ اور اسی طرح ریاست مدینہ کے قیام بعد جب دین تیزی سے دور دور تک پھیل رہا تھا، اسلام غالب آیا تھا، اسلام کی روشنی دور دور تک پھیل رہی تھی، اور مختلف بادشاہوں حکمرانوں کی طرف سے تحائف آتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو فوراً ہی مستحقین جو تھے، مستحق لوگ تھے، ان میں تقسیم فرما دیتے۔ یعنی جب ریاست مدینہ کا قیام آیا، اسلام تیزی سے پھیل کر اسلام کا عروج تھا، اور مختلف جو حکمران تھے، بادشاہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف تحائف بھیجتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کو جو مستحق لوگ تھے، جو یتیم تھے، جو بیواؤں تھے، ان کو تقسیم کرتے، اور جو ضرورت مند لوگ تھے ان میں تقسیم کر لیتے۔ یہی حال جو تھا ام المؤمنین کا تھا، کہ وہ بھی ان کے پاس بھی جو سامان آتا، جو تحفے تحائف آتے، وہ دوسروں میں بانٹ دیتی۔ وہ بھی سخاوت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ حضرت خدیجہ نکاح کے فوراً بعد اپنا سارا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کی خدمت کے لیے خرچ کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کر دیا۔ یعنی کہ ہمارے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین جو بھی تھی، انہوں نے بھی سخاوت کا عملی جامہ پہنایا اور سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، تو نکاح کے بعد آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور تاکہ آپ اسے دین میں کے لیے، لوگوں دین کی خدمت کے لیے، اسلام کے لیے اس کو خرچ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، جو ضرورت مند تھے ان کو دیا، اس میں تقسیم کیا۔ اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ نے بھی سخاوت کے جذبات سے لبریز تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا پورا سامان، حضرت عمر نے آدھا سامان دے دیا، جبکہ حضرت عثمان نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 29 کلو چاندی اور 1000 دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے۔ جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا کہ اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام جو ہمارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی، وہ بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی سخاوت کا جذبہ اور کے جذبات سے لبریز تھے۔ جیسے کہ غزوہ تبوک کا ہم نے لیکچر میں نے آپ کو دیا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا سامان گھر کا دے دیا، عثمان نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے، 29 کلو چاندی اور 1000 دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے، تاکہ ان تمام چیزوں سے ان لوگوں کی مدد ہو سکے جو اس کے مستحق ہیں، اور جو ضرورت مند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمیں اس چیز کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے ذریعے نکالتے ہیں جس سے ہمیں وہ اور دیتے ہیں۔ جب ہم دوسروں میں تقسیم کریں، دوسروں میں بانٹیں گے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں، تو وہ اور وہ ایسی راہ نکالتے ہیں کہ جس سے انسان کے پاس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اب آگے ہم پڑھیں گے بچوں سخاوت کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخی کو دوست رکھتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جو سخی ہوگا، دوسروں میں بانٹے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا قرب حاصل ہوتا ہے اسے۔
دوسروں پہ خرچ کر کے سخی کو قلبی سکون خوشی ملتی ہے، یعنی جب آپ دوسروں پہ خرچ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بخل اور کنجوسی کے انجام سے بچ جاتا ہے، یعنی بخل اور کنجوسی کی جو انجام ہوتا ہے وہ اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ شکر کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، غرور، تکبر اور مال کی محبت سے بھی بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شکر کی عادت اس میں پختہ ہو جاتی ہے، غرور نہیں کرتا، تکبر اور مال کی جو محبت سے بھی وہ بچ جاتا ہے۔ ضرورت مندوں کی بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی بہت ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، وہ جو مختلف مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں ان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ لوگوں میں پیار و محبت کا اضافہ ہوتا ہے، معاشرے میں امن و سکون اور خوشحالی بھی آتی ہے، جیسے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، بھائی چارہ، امن و سکون، محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون اور خوشحالی آتی ہے۔ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی وجہ سے کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس مال نے اسے آج عطا کیا ہے وہ اسے کل بھی عطا کرے گا۔ جو بخل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بدظنی کی وجہ سے کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مال دولت ختم ہو گیا تو پھر کہاں سے آئے گا۔ اب اس میں کہا گیا کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی وجہ سے کرتا ہے، یہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے آج دیے تو وہ انشاءاللہ کل بھی دے گا، میں لوگوں میں خرچ کروں گا تو میرے مال میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے اور دے گا جب میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اس کے برعکس اگر ہم بخل کی بات کرتے ہیں تو بخل کہتا ہے کہ میں نے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، مال اپنا ختم ہو جائے گا اور میرا مال واپس کہاں سے آئے گا۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے اگر وہ دوسروں لوگوں میں بانٹیں گا تو اس کو اور دے گا، اس کے مال میں برکت ہوگی۔ معاشرے کی فلاح بہبود کے لیے سخاوت کا صفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم دوسروں کی ضروریات بغیر کسی ذاتی مفاد و غرض سے حل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا اور ہر طرف باہمی محبت، سکون کی فضا قائم ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ بندوں میں سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں سکون، باہمی محبت کا جذبہ پروان چڑھے گا اور ہم میں اتفاق بھی پروان چڑھے گا۔ بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک ہو سکے دوسرے کی مدد کریں، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، مالی کر سکتے ہیں اور کسی اور طریقے سے کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ ہم سب ایک سکون کی زندگی بسر کر سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر بھی عمل کر سکیں۔ استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو دینا، صرف ہم مالی طور پر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اگر ہم جانی طور پر بھی کسی اور طریقے سے بھی ہم اگر کسی کی مدد کر سکتے تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ بخل سے ہر ممکن طور پر بچنے کی کوشش کریں، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے ان پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کو پوری کریں، نہ صرف ہم ان کو مالی مدد کریں بلکہ جس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو چیز دے کر، کسی کی چیز اپنی شیئر کر کے، ہم کسی کی مشکلات کو حل کر کے ہم اگر کسی کی مدد کر سکتے تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر محبت، بھائی چارہ، امن اور سکون پیدا ہوگا اور ہم دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل بھی کر سکیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہوتے ہیں اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس طرح جیسے کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غریب لوگوں کی، مستحق لوگوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے سہارا لوگوں کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور نوازا اور اس طرح یہ عمل جاری رہا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا رحم فرماتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، اس کو دوسروں میں تقسیم کریں، دوسروں کی مدد کر سکیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ بھی خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا اچھا قرض دے گا تو وہ اس سے دگنا عطا کرے گا، اور اس کے لیے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کو قرض دیتا ہے، کوئی دوسروں کی مالی مدد کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا درجہ ہے اور اعلیٰ اجر رکھا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سخی کو بھی پسند کرتا ہے، سخاوت کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے، اور جو لوگ سخاوت نہیں کرتے بلکہ اپنا مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، وہ سدا بہار رہے گا، وہ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ یہی
مال جو وہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، بلکہ وہ جو وہ مال وہ گن گن کے رکھتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بن جائے گا اور وہی ان کی جہنم میں کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خیرات کریں، زکوٰۃ کریں، دوسروں میں بانٹیں تاکہ ہمارے رزق میں بھی برکت ہو، ہمارے مال میں بھی برکت ہو، ہم دوسروں کی بھی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ بچوں، آج ہم نے پڑھا ہے سخاوت۔ سخاوت کے مفہوم کیا ہے، سخاوت کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا فضیلت ہے، حدیث کے بارے میں حدیث میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی آیتوں کے ترجمے میں اس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے، اور پھر سخاوت کرنے کے کیا فائدے ہیں، معاشرے میں ہم کس طرح کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ سے قرب لگانے کا ذریعہ ہے، ان تمام چیزوں کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس پر خصوصاً عمل کرنا ہے کہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، کہ کسی کی پریشانیوں کو ختم کر سکتے تو ضرور کریں۔ یہی ہمارا دین کہتا ہے، یہی ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور بلکہ نہ صرف فرمایا ہے بلکہ اپنی عملی زندگی میں اس کو عمل کر کے بتایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اصولوں پر، ان احکامات پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہو سکیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بتائے ہوئے طریقوں پر بھی، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ بچوں، آج ہم نے پڑھا ہے سخاوت۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔